ہر آدمی چاہتا ہے ہماری عمر بڑھ جائے. بتاؤ میں کوئی مرگ چاہت ہے؟ کوئی نہیں چاہتے. نہ تم چاہتے ہو نہ ہم بھی چاہتے. مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے. لیکن اور مرنے کی دعا کرنی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ موت کا وقت تو اللہ نے متعین کر دیا ہے. موت مانگو گے تب بھی آئے گی، نہ مانگو گے تب بھی آئے گی. موت کی دعا مانگنا منع ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا. لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی سی مصیبت آئی بس دعا کرتے یا اللہ ہم کو اٹھائے لو. جیسے سچی حکایت میں لکھا ہے کہ ایک بڑھیا رہا ہے وہ کہ اکیلے دکھا زندگی کا سہارا، اور وہ لڑکوا بیمار ہوئی گوا. جب بیمار ہوئے گوا تو بڑھیاوا رات بھر دعا مانگے، کہا یا اللہ ہم کا اٹھا لو لڑکوا ٹھڑیائے دو، یا اللہ ہم کا اٹھا لو لڑکوا ٹھڑیائے دو. رات بھر بک گئے. پڑوسی بیچارے سنت سنت ہوئی گئے عاجز. بھئی ایک دن ایک نوجوان کالا کمبل اوڑھس اور بڑھیا لنگ کھوکھیا ایک دورا. وہ بڑھیاوا کھٹیا سے کود کے بھاگ. جب بھاگ بہو کے پیچھے دورا کہ رک رک، تو بڑھیاوا کہا تھا کوا بھیا کوا ہو بہن ملک الموت ہوئی تو روح نکالے ہیں رک. تو بڑھیاوا کہتے بھیا ہم نئے بیمارن بھیا وہ دو لڑکوا بیمار ہے بھیا وہ دو میں لیٹا ہے. ہم نئے بیمارن بھائی دو لڑکوا بیمار ہے. دیکھو اتے دن ڈینیا کہا رہا ہے ہم کا اٹھا لو لڑکوا ٹھڑی آئے دو، اور جب ملک الموت کا دیکھے تو کہتے لڑکوا بیمار ہے ہم نہیں بیمار ہے. مرنا کوئی نہیں چاہتا ہے. تو اے لوگوں اگر مرنا نہیں چاہتے ہو، عمر میں برکت چاہتے ہو تو 4 دن کی زندگی میں احسان کرو، اللہ عمر بڑھائے گا. اور احسان میں ہندو مسلم نہ دیکھو، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو مصیبت میں ہو تو اس کا سہارا بن جاؤ. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلی میں رہتے تھے. ایک غیر مسلم کے گھر میں پانی نمکین نکلتا تھا تو بیچارہ خرید کے پانی پیتا تھا. غریبی کے دن آئے، وہ غیر مسلم بیمار ہو گیا. کافی غربت آ گئی، بستر پہ لیٹا رہتا تھا. غریبی کی وجہ سے پانی خریدنے میں دقت ہوتی تھی. تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے ایک رات 2 گھڑے میٹھے پانی کے بھرے اور اس غیر مسلم کے دروازے پر جا کے رکھا. ساتھ میں جو تھا اس نے کہا حضور یہ تو غیر مسلم ہے، یہاں پانی رکھ رہے ہیں. محبوب الہی فرماتے ہیں غیر مسلم ہی صحیح لیکن ہے تو خدا کا بندہ. غریب ہے، پینے کا پانی خریدنے کی اس کی استطاعت نہیں ہے، پانی کھاری نکلتا ہے، اس لیے غیر مسلم ہی صحیح لیکن ہے خدا کا بندہ. محبوب الہی 2 گھڑا پانی بھر کے اس کے دروازے پہ رکھا ہے. صبح ہوئی، جب دروازہ کھولا تو بیوی نے دیکھا تو شوہر سے کہا کہ کوئی آج 2 گھڑا پانی بھر کے رکھ گیا ہے، بڑا میٹھا پانی. کوئی بات نہیں. دوسرے دن جب صبح دروازہ کھولا تو پھر دیکھا میٹھے گھڑے پانی موجود ہے. ہفتہ گزر گیا تو شوہر بیوی پر بدظن ہو گیا. سوچا کہ تو نے میری بیماری سے غلط فائدہ اٹھایا. یہ تیرا کون چاہنے والا ہے کہ راتوں رات دروازے پر پانی میٹھا بھر کے رکھ کے جاتا ہے؟ اے میری بیوی، میری بیماری سے تو نے غلط فائدہ اٹھایا، تو نے کسی اور سے لو لگایا، تیرا عاشق پانی لا لا کے رکھتا ہے. بیوی کہتی ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتی ہوں، کون رکھ کے جاتا ہے مجھے کوئی بھی پتہ نہیں. شوہر سخت ہوا، کہا کچھ نہیں، تیرے تعلقات غلط ہو چکے، میں بیماری کے بستر پہ پڑا تو نے غلط فائدہ اٹھایا. تاریخ میں ہے کہ وہ بیوی نے سوچا کہ آج رات میں سوؤں گی نہیں، آج دیکھتی ہوں کہ پانی کے گھڑے کون رکھ کے جاتا ہے. اس کی بیوی رات بھر جاگتی رہی. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد مٹی کے 2 گھڑے پانی بھر کر میٹھے کے پھر اس کے دروازے پہ لے کے گئے اور رکھا. اور جیسے رکھ کے پلٹے ویسے بیوی نے دروازہ کھول دیا اور دیکھا تو دوڑی کہ بھائی تم کون ہو؟
میرے دروازے پر میٹھے پانی گھڑے کے رکھے جاتے ہو، تم ہو کون؟ میرا شوہر تمہاری وجہ سے میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، تم کون ہو ذرا بتا دو، میں تمہیں پہچانتی نہیں ہوں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء پلٹے، جب چہرہ دیکھا بیوی تو رو پڑی، اپنے شوہر سے کہتے میرے پیارے شوہر، یہ مسلمانوں کے ولی بزرگ محبوب الہی ہیں جو دروازے پہ پانی بھر کے رکھ کے جاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ کوئی اور نہیں محبوب الہی ہیں۔ شوہر نے جب دیکھا تو بستر سے اٹھا، میاں بیوی دونوں گئے اور محبوب الہی کے قدموں میں سر ڈال کے رونے لگے۔ کہا تم مسلمان ہو کہ ہم غیر مسلم پر تم اتنے رحم دل ہو؟ خدا کی قسم یقین ہو گیا کہ اسلام بھی سچا مذہب ہے، اسلام کے ماننے والے بھی سچے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کلمہ پڑھ کر کے اور مسلمان ہو گئے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، عظمت اولیاء کرام، نعرہ تکبیر۔ حضرات، سگنیا گاؤں کے رہنے والے لوگوں نے آج ثابت کر دیا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ ورنہ روز میلاد پڑھنے جاتے ہیں، جب کوئی ایک آدمی جلسہ کراتا ہے تو گنے چنے چند لوگ رہتے ہیں۔ کاہے کھٹر پٹر گاؤں میں رہا تھا، کہتے ہو کہ ہم کاہے جی، سیٹھ ہے تو اپنے بھرے کے رہے، کتنی دولت ہے تو اپنے بھرے کے، ہم کے یہاں کاہے جی۔ لیکن آج الحمدللہ سگنیا گاؤں کے لوگوں نے واقعی میں بھائی چارگی کو ثابت کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عالی وقار محترم جناب اصغر علی صاحب نے اپنی طرف سے جلسہ کرایا، لیکن پورے گاؤں کے لوگ، اس سے پہلے آیا تھا تو شاید اتنا مجمع نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس محبت کو آپسی سلامت رکھے اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ بنے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم